बहनों, तमाम लोगों को अगेन खुश आमदीद। सर, हम लोगों में ये डेवलप होता जा रहा है कि शायद इंजीनियर्स यूनाइटेड नहीं है। आज आप देख सकते हैं सर कि मोर देन 1000 आपकी 2 दिन पहले हमने ये कॉल दी है और वो आज यहाँ आपके साथ मौजूद है, आपके साथ आवाज़ मिला है। सर, ये इंजीनियर्स ही हैं जिन्होंने इस मुल्क का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, इस मुल्क के तरक्की की इन मंजिलों पे पहुंचाया। ये सर इंजीनियर्स का ही कमाल है कि आज हम इन आसाइशों में बैठे हुए हैं। वो हमारा मुल्क इस वक्त मसाइल का शिकार है, लेकिन ये मसाइल इंजीनियर्स के पैदा करदा नहीं है। सर, मैं तमाम यंग इंजीनियर से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने आप में आप हौसला रखें और इंशाअल्लाह ताला अच्छे दिन जल्द आने वाले हैं। सर, ये तमाम इंजीनियर्स, यंग इंजीनियर्स और सीनियर साथी आपसे इज़हार यकजहती के लिए आज यहाँ पर मौजूद हैं। ये पीईसी का इलेक्शन जो 18 तारीख को होने जा रहा है, उसमें हमारे बहुत सारे साथी हिस्सा ले रहे हैं और इसमें मेन ग्रुप जो इस वक्त हम समझते हैं वो नेशनल इंजीनियर्स अलायंस और प्रोफेशनल एक्सीलेंस ग्रुप का इत्तेहाद है। इस इत्तेहाद की मदद से जो आपने सर टीम खड़ी की है, जो आपने टीम मैदान में उतारी है, उसमें से हर एक नगीना है। कोई सर, कोई आदमी, कोई आपका मेंबर जो आपने खड़े किए हैं वो किसी से कम नहीं है। अगर मेरी साथियों से दरख्वास्त है कि वो तमाम लोगों की प्रोफाइल चेक करें और दूसरे जो उनके कंपेटिटर्स हैं उनकी प्रोफाइल भी चेक करें। आप वसीम नज़ीर साहब की प्रोफाइल चेक करें, आप सैयद राघव अली शाह की प्रोफाइल चेक करें, आप मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब की प्रोफाइल चेक करें, हर जीबी मेंबर की प्रोफाइल चेक करें, आपको हर एक मुमताज़ नज़र आएगा। तमाम लोग अपने फील्ड में यकता हैं। सर, मैं इस मौके पर ये बताना चाहूँगा कि इंजीनियरिंग कौंसिल के इलेक्शंस जो 18 तारीख को होने जा रहे हैं, उसमें हमारे इस खित्ते को, आपने जनूबी पंजाब के खित्ते को हमारे इस ग्रुप ने सबसे ज़्यादा नुमाइंदगी दी है और यहाँ से 6 लोगों को नामजद किया है अपने इस इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए। तो आज तमाम साथी जो आए हुए हैं, बहुत शुक्रिया उन लोगों का, और मैं उनको बैको के बिहाफ पर, निया के बिहाफ पर, पीजी के बिहाफ पर तमाम लोगों को, आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ और इस प्रोसीडिंग के लिए आगे। तो ऑल नो कि हमारे जो मेन कैंडिडेट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी तारुफ के अब मोहताज नहीं है, पूरा पाकिस्तान उनको अब जानता है। हमारे चेयरमैन के कैंडिडेट जनाब वसीम नज़ीर साहब, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट जनाब सैयद राग़िब अब्बास शाह साहब, और सिमिलरली हमारे पंजाब के वाइस चेयरमैन के कैंडिडेट जनाब मुजाहिद परवेज़ चट्टा साहब, और उसके बाद गवर्निंग बॉडी के, मुझे इसलिए थोड़ा सा आई टेक 1 मिनट कि गवर्निंग बॉडी के जितने भी मेंबर्स हैं उन सब को आप लोगों ने वोट करना है, चाहे वो पंजाब के हैं या वो किसी और सूबे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो क्योंकि जिस तरह चेयरमैन और सीनियर वाइस चेयरमैन को आप सब लोगों ने वोट करना है इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर डिसिप्लिन्स, तो जो जीबी मेंबर्स हैं उनको विद इन योर ओन डिसिप्लिन, जिस डिसिप्लिन के आप हैं उसी डिसिप्लिन के आपको चारों सूबों के रिप्रेजेंटेटिव में से अपना नुमाइंदा चुनना है। मैं इलेक्ट्रिकल के जीबी मेंबर के तौर पे इलेक्शन में हिस्सा ले रहा हूँ। पिछली दफ़ा भी हिस्सा लिया था तो वसीम नज़ीर साहब के साथ था, अभी वसीम नज़ीर साहब के साथ हूँ, क्योंकि उनका नज़रिया ये है बेरोज़गारी को ख़त्म करना, एंटरप्रेन्योर बनाना और किस तरीके से इंजीनियर्स की हेल्प करना। ये सब कुछ उस वक्त होगा जब हम पीईसी की रेगुलेशन को ट्रू सेंस में अपना लेंगे। और मैं शुमाली पंजाब लाहौर का रहने वाला हूँ, लेकिन जो मोहब्बत मुझे मुल्तान में आके मिली है वो मैं बयान नहीं कर सकता। यहाँ के इंजीनियर्स, मैं MNS UET का वाइस चांसलर हूँ, तो यहाँ पे जो मैंने अपने इंजीनियर्स को देखा, दे वर डिप्राइव्ड, डिप्रेस्ड एंड डिसअपॉइंटेड।
تو سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان کو اس ڈپریشن سے باہر نکالنے کے لیے پاکستان انجینئرنگ کونسل ایک ایسا فورم ہے جو اپنا کردار ادا کر کے بہترین طریقے سے انجینئرز کی نشو و نما کر سکتا ہے. چونکہ کچھ کنسٹرینٹس ہیں, کچھ پرابلمس ہیں, ہمیں اپنی پالیسیز کو, مجھے نظر آ رہا ہے کہ بہت بڑا چیلنج ہے, لیکن وسیم نذیر صاحب کی قیادت میں انشاءاللہ تعالی ہم ہر وقت ان کے ساتھ ہیں. ہمارے جی بی ممبرز چاہے وہ کیمیکل کے ہیں, مکینیکل کے ہیں, سول کے ہیں, they are all having the expertise all over the world. اور ہمارے پاس سندھ سے مدد علی شاہ صاحب ہیں اور بہت سارے کھنڈ صاحب ہیں. یہ جو ہمارا گروپ ہے اس میں 3-4 وائس چانسلر ہیں, اس میں ہمارے پاس سی او میپکو یا خالد محمود صاحب جیسے چیف انجینئر, اتنے ایکسپرٹس فیلڈ کے لوگ ہیں. ہمارے پاس منصور صاحب جیسے سول انجینئر موجود ہیں, خالد فاروق ہیں اور سلمان طاہر ہیں, ہمارے پاس نوید رمضان ہیں, کس کس کا نام لیں وہ کم ہے. ڈاکٹر امجد صاحب ہیں جو آئی یو بی کے ڈین ہیں. تو انجینئر بھائیوں 18 اگست کو آپ نے باہر نکلنا ہے. فیصلہ تو آلموسٹ نظر آ رہا ہے کہ انشاءاللہ تعالی وسیم نذیر صاحب کی ایک لہر جو ہے وہ چل پڑی ہے. امید ہے کہ اٹ ول بی کنٹینیوڈ. تو میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. انٹرپرینیور بنانا یہ وسیم صاحب کا نظریہ جو سا ہے, اسی کو دیکھتے ہوئے وی آر ود ہم کہ کس طریقے سے سسٹینیبلٹی اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو کے انجینئر زندگی گزار سکتا ہے اور اس ملک و قوم کی خدمت کر سکتا ہے. انشاءاللہ تعالی کل 14 اگست ہے, ہماری آزادی کا دن ہے. اس آزادی کے موقع ہمیں یہ حلف لینا ہے کہ ہم کس طریقے سے اس ملک کی خدمت کر سکتے ہیں. میں اس دفعہ الیکشن کیمپین بڑا کلوزلی مانیٹر اور آبزرو کر رہا ہوں, اور وسیم نذیر صاحب کے لیے یہ جو آبزرویشن میں نے کی ہے آپ کے سامنے پٹ کرتا ہوں, جو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن انہوں نے کی ہے. بیسیکلی الیکشنز میں کوئی بھی پارٹی ہو, کوئی بھی گروپ ہو, الیکشنز میں آنے سے پہلے وہ اے سی والے کمرے میں بیٹھتے ہیں, 5-6 صفوں کی انگریزی لکھتے ہیں اور اپنا نعرہ اور منشور بنا کر پیش کر دیتے ہیں. وسیم نذیر صاحب نے ایسا نہیں کیا. وسیم نذیر صاحب نے سید عبدالقادر شاہ صاحب کے ساتھ الائنس کیا, پروفیشنل ایکسپرٹس لیے, اکیڈیمیا سے, انڈسٹری سے, بیوروکریسی سے. ان کی ٹیم کو ساتھ لے کر ایک سلوگن بنایا کہ ہم پاکستان انجینئرنگ کونسل کے ایکٹ اور بائی لاز پہ منوان امپلیمنٹیشن کروائیں گے. اس کے بعد جو انجینئرس کے, انڈسٹری کے مسئلے مسائل ہیں, انہوں نے خود بیٹھ کے ڈیسائیڈ نہیں کیے, یہ آپ سب گواہ ہیں, سارے ممبران گواہ ہیں. وہ چاروں صوبوں میں خود گھومے, گلی گلی گئے, ایک ایک انجینئرس کو ملے, اجتماعوں سے خطاب کیا, ان کی آبزرویشن, سجیشنز, اوپینینس لیے, اپنی کمیٹی کو فارورڈ کیے اور اس کو امپلیمنٹیشن کروانے کے لیے ایک پراپر روڈ میپ تیار کروا رہے ہیں. میں وسیم نذیر صاحب کو اور ان کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ وہ انجینئرنگ کمیونٹی کی صحیح معنوں میں ترجمانی کر رہے ہیں. یہاں جو لوگ آئے ہوئے ہیں سارے وسیم صاحب کے سپورٹرز ہیں, سب ووٹ دینا چاہتے ہیں. تو سب لوگوں کو میری ریکویسٹ ہے کہ پولنگ ڈے کو آپ لوگوں نے اور آپ کے دوستوں نے نکلنا ہے اور وسیم نذیر اور ان کے پینل کو سپورٹ کرنا ہے. ووٹ کی طاقت سے ہم کچھ کر سکتے ہیں. سب انجینئر کے مسائل ہیں, سب انجینئر کو آپ پوچھیں گے تو ہر کسی کے کوئی نہ کوئی مسئلے ہیں. ان مسئلوں کو حل اس وقت ہونا ہے جب آپ کا پینل پی ای سی میں پہنچے اور پی ای سی میں ہماری نمائندگی کرے اور ہمارے مسئلے حل کرے. یہاں ہم وسیم نذیر کو اس وجہ سے سپورٹ کر رہے ہیں کہ یہ پریکٹسنگ انجینئر ہے. ہمیں پریکٹسنگ انجینئر کی ضرورت ہے, ہمیں مافیاز کی ضرورت نہیں ہے جو ہر سال آتے ہیں اور اپنے حصے کا لے کے چلے جاتے ہیں. ہم لوگ آج وسیم نذیر کو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں کہ ہم انکنڈیشنلی کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک پریکٹسنگ انجینئر ان فرنٹ آئے, انجینئر کے مسئلوں کو حل کرے, ان کے پرابلم کو دیکھے. اور یہ نہیں ہے کہ 3 سال کے بعد ہمیں رزلٹ چاہیے, ہمیں رزلٹ ہر ایئر چاہیے کہ پتہ چلے کہ ہر ایئر میں یہ انجینئر کے لیے یہ ہوا ہے, تاکہ یہ ہے کہ نیکسٹ جو الیکشن ہے وہ آپ کی کمپین یہیں سے ہوگی کہ ہر ایئر رزلٹ ملے. Our motto of my life. They are addressed to our respectable holy prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and
because of his sadaqah, that they are addressed to you, me, we all, especially we engineers, that we are here for the limited time. We have to complete our task and then we have to go to Allah subhanahu wa ta'ala. This is very important. Alhamdulillah, I'm representing computer systems engineering and I'm candidate for Sindh Computers. All my friends, my students are also sitting here. They know that Alhamdulillah, after completion of my PhD, I came in Sakhar IBA and I started engineering programs inside IBA, which was a totally new experiment. And Alhamdulillah, our engineering programs, our admissions, our recruitment, all on all Pakistan merit basis. And if you look at IBS graduates, we are seeing some of the graduates sitting here as well. They came here purely on merit. And I was quite glad when I served with Sayyid Abdul Qadir Shah Sahab, who brought me in Pakistan Engineering Council. Alhamdulillah, in 2015 and in 2018. شکریہ ملتان جی آیا نو خیر پرغال خیر آپ کا بہت بہت شکریہ ملتان. زور سے نعرہ لگائیں تاکہ دور سے آنے والے مہمانوں کو میں ذرا پتہ چلے. ملتان نہیں، ملتان زندہ باد، ملتان ملتان. بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ. ایک نعرہ سر پیک نیا الائنس کا لگوائیں. زور سے نعرہ لگائیں کہ تھکے تو نہیں بیٹھے، بھوک تو نہیں لگی ہوئی. چلے میں کہوں گا پی جی نیا اتحاد، آپ نے کہنا زندہ باد. پی جی نیا اتحاد، زندہ باد. پی جی نیا اتحاد. تھینک یو ویری مچ، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ. میں نے تو کہا تھا کہ میری تقریر آپ نے کرانی ہے امداد صاحب کے بعد. یہ بڑی جوشیلی تقریر کرتے ہیں تو ہماری تو اس طرح وہ ضرورت نہیں ہے. بہرحال مجھے ان کی وہ کافی پہ یاد آ گیا. ستے شیرو اٹھو جاگو، ستے شیرو اٹھو جاگو، باندر جھوک اڈاڑی ویندن. بہت بہت شکریہ. جنہیں حقیر سمجھ کر، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اٹھو میری دنیا کے انجینئرز کو جگا دو، اٹھو میری دنیا کے انجینئرز کو جگا دو، کاخ عمرہ کے در و دیوار ہلا دو. آتا ہے ذاتی جمہور کا زمانہ، جو نقش کہن تم کو نظر آئے مٹا دو. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ وزیر نظیر کی قیادت میں آپ کے مسائل کے لیے کسی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا جائے گا. پچھلی دفعہ میں اکیلا پاور سیکٹر سے انجینئر تھا. پچھلے الیکشن میں نیک پلیٹ فارم سے ایک ہی پاور سیکٹر کا انجینئر تھا، اور اس دفعہ ہمارے ساتھ انشاءاللہ مجاہد پرویز چٹھا صاحب کی اللہ تعالیٰ کی شکل میں ہمیں ایک اور مجاہد دے دیا ہے. اور وسیم نذیر صاحب کا شکریہ جنہوں نے جنوبی پنجاب سے الیکٹریکل کی 4 سیٹیں دے دی ہیں. تو جب یہ انشاءاللہ ہم یہ گروپ قافلہ جائے گا تو انشاءاللہ ہم اپنی اس انجینئر برادری کے لیے جنہوں نے ہم سے بہت سارا امیدوں وابستہ کر کے رہی ہیں، انشاءاللہ ہم کچھ نہ کچھ ضرور کر کے لائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ دور دور سے تشریف لائے، آپ نے ہماری حوصلہ افزائی کی، اور جس انجینئرز اتحاد کا مظاہرہ کیا ہم آپ کے بہت مشکور ہیں. اور ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ 18 اگست کو آپ اسی جوش و جذبے کے ساتھ نکلیں گے. ہم 18 اگست کو جب پچھلی دفعہ الیکشن ہوتا ہے
تو 3.5 लाख इंजीनियर में से सिर्फ 30,000 इंजीनियर वोट देने जाते हैं। 3.5 लाख इंजीनियर में से 30,000, 10% ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ। तो फिर हमारे कहते हैं कि हमारे इंजीनियर्स के मसाइल हल नहीं हो रहे। तो हम तो कहते हैं कि आप निकलें, इंशाल्लाह इसी जोश और जज्बे के साथ 18 अगस्त को वोट दें, और जिस तरह हमें उम्मीद है कि इंजीनियर बिल्ड द नेशन, हम इंशाल्लाह आपके तवक्कुआत पे पूरा करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मैं मुख्तसर सा बता दूँगा, नाम मेरा उन्होंने बता दिया। मैं यूनिटी लाहौर का ग्रेजुएट हूँ। आई जॉइंड वापडा इन 84 and my total career was in power sector. I served power sector for 36 years and my last assignment was as Chief Executive Officer LESCO, और अल्हम्दुलिल्लाह मैपको के 2 चीफ एग्जीक्यूटिव अला यार साहब और गुरबानी साहब, हमने लेस्को में इकट्ठे काम किया हुआ। वेल डन। मैंने वापडा ज्वाइन करने के बाद थोड़ा सा बता दूँ, मैंने सिविल सर्विस के लिए भी क्वालिफाई किया। आई वॉज ऑफर्ड फॉरेन सर्विस बट आई एम प्राउड दैट आई प्रेफर टू कंटिन्यू एज प्रोफेशनल इंजीनियर एंड आई सर्व्ड इन वापडा। इसके बाद मुझे ये भी एक प्रिविलेज है कि मैं जिस यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ, मैं यूईटी लाहौर के सिंडिकेट का मेंबर भी हूँ, और वहाँ जाके मुझे पावर सेक्टर के साथ साथ यूनिवर्सिटी के जो गंभीर मसाइल हैं उनका भी पता चला। तो मैं बहुत जल्दी कुछ टॉपिक टच करूँगा, इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह जो आज गैदरिंग है ये तमाम सेक्टर्स ऑफ इंजीनियर के लोग बैठे हुए हैं। पावर सेक्टर, एकेडमिया, इंडस्ट्री और डिपार्टमेंट प्रोफेशनल इंजीनियरिंग के, हायर एजुकेशन के लोग बैठे हुए हैं। तो मैं एक मिनट लगाऊंगा। पहले मैं 2 चीज़ें क्लियर करूंगा। Why to contest PC इलेक्शन? तो जब मैं एज CEO लेस्को रिटायर हुआ तो मेरे कुछ सीनियर दोस्तों ने, कोई यूईटी के सीनियर प्रोफेसर ने मुझे कहा कि सर अब आप इस कम्युनिटी ने आपको इतनी इज्जत और एलिवेशन दी है, तो अब आप भी इस कम्युनिटी के लिए कुछ काम करें। सीईओ मैपको खान साहब और मेरे तमाम दोस्त जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं, मेरे यंग इंजीनियर्स, ये गर्मी में भी मेरा सत्यानाश करे जा रहे हैं। यहाँ वहाब साहब, सुबानी साहब, बी एंड जूर जेड, यंग इंजीनियर्स, लेडीज़, बच्चियाँ और मेरे तमाम दोस्त, मैको के दोस्त, खालिद साहब, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और मुझे यहाँ इनविटेशन देने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ये दूसरी दफ़ा इसमें दोबारा आ रहा हूँ। पहले भी आया था 1 वीक पहले, 2 हफ्ते पहले, और मैं साउथ से इतना मुतासर हुआ और मैं साउथ के इंजीनियर, सीनियर जूनियर इंजीनियर से मिला। मेरा ख्याल है कि मैं जब से सफ़र किया है शुरू, सबसे ज़्यादा टाइम मैंने साउथ में लगाया है। मैं लिया, चश्मा, रहीम यार खान, बहावलपुर, इन तमाम एरियाज़ में गया हूँ, और मुझे जो लव एंड इन्फेक्शन यहाँ से मिला है वो पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान के हिस्सों से बहुत ज़्यादा है। तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझको लास्ट में तकरीर दी जाती है जब सारी बातें आप कर चुके होते हैं। मेरे पास कुछ नहीं रहता कि मैं आपसे इस तरह की बातें करूं जो रोने धोने वाली बातें हैं। मसाइल के ऊपर सब लोग तकरीर कर चुके होते हैं और फिर मुझे मौका मिलता है, जबकि एक तरफ खाने का इंतज़ार होता है, दूसरी तरफ जाने का इंतज़ार होता है और वसीम नज़ीर को बुलाने का इंतज़ार होता है। लेकिन मैं कभी इन चीज़ों से घबराया नहीं हूँ, इसलिए कि मैं आदी हूँ कि मैं तकरीर छोटी करके भी अपना मैसेज दे सकता हूँ
اور لمبی تقریر کر کے بھی میسج دے سکتا ہوں. میں بائی پروفیشن ٹرینڈ ہوں, میں پولیٹیشین نہیں ہوں, میں ایک پریکٹسنگ انجینئر ہوں, اور میں نے اپنی لائف کو ایسے دیکھا ہے جیسے دریا کا پانی ہوتا ہے. جیسے دریا جس سمت میں جا رہا ہو تو وہ ریورس نہیں ہوتا. لائف میں نے اپنی 40 سال کی لائف ایسے گزاری ہے. اس کا میں آپ کو ایک جو اس کے اندر اسپرٹ ہے لائف کے اندر, وہ یہ ہے کہ جب آپ فیوچر کو دیکھتے ہیں اور آپ فوکس ہوتے ہیں تو لائف کے اندر پازیٹیوٹی آتی ہے. میں فارورڈ تھنکنگ والا آپ کا انجینئر. اس سال کی کمپین کی تھیم اگر غور سے سنیں اور دیکھیں, اس کا نام بھی یہی ہے, لیڈنگ انجینئرز فارورڈ. میں بالکل اپنی پرانے تجربے سے یہ بتاتا ہوں کہ اگر انجینئر فارورڈ تھنکنگ ہو جائے تو وہ میریکل اور وہ ایسے کام کر سکتا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے. انفارچونیٹلی ہمارے انجینئر پاسٹ پہ زیادہ رہتے ہیں. خالی انجینئر نہیں, پاکستان کی تمام آبادی انٹلیکچوئل وہ پاسٹ میں رہتے ہیں. شام کو ٹی وی دیکھو, پروگرام دیکھو, 90% پاسٹ, فیوچر کی کوئی بات نہیں کرتا. اگر ہم فیوچر کی بات کرنا شروع کر دیں تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے چہروں پہ رونق آئے گی, آپٹیمزم آئے گا, کیونکہ ہم ہسٹوریکل باتوں میں اپنے آپ کو 1947 سے شروع ہوتے ہیں, رات کو ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں, ٹی وی دیکھتے ہیں اور پاکستان کو صرف روتا ہوا پاتے ہیں. میرے سینئر اینڈ جونیئرز, میں الیکشن کی کمپین کم کر رہا ہوں, صرف ایک میسیج دیتا ہوں کہ اگر ہم نے سوسائٹی کو ٹھیک کرنا ہے تو چند چیزیں ہم نے اپنانی ہیں. میں نعرے, سلوگنز, وہ جذباتی تقاریر کرنے کا اس لیے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں وہ نہیں کر پاتا, کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان کے انجینئرز کو ٹھیک کرنا ہے تو پہلے پاکستان کے انجینئرز کو احساس دلانا ہے کہ ہم بہتر لوگ ہیں سوسائٹی کے, ہمیں بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے. میرا پی ای سی کے الیکشن لڑنے کا ارادہ صرف اور صرف ایک ہے کہ کیا ہم پاکستان کے انجینئرز کو اس کا مقام سوسائٹی میں دلوا سکتے ہیں, نہیں کہ نہیں. ہمیں انجینئر کی عزت کروانے کا طریقہ ہمارے ہاتھ میں ہے. آج جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں, آپ اپنے آپ سے سوال کریں کہ انجینئر کی پی ای سی کو کون سلیکٹ کرتا ہے؟ ہم. ووٹ کون ڈالتا ہے؟ ہم. پالیسی کون بناتے ہیں؟ ہم. بلیم کس کو کرتے ہیں؟ کسی اور کو. یہ نہیں چلے گا. یہ لمحہ فکری ہے میرے بھائیوں بہنوں اور میرے سینئر انجینئرز. ہمیں اپنے آپ کو کریکٹ کرنا ہے. اگر ہم نے کریکٹ نہ کیا تو اس پروفیشن کی جو اس وقت لو پوزیشن ہے اس میں اتنی بڑی اس میں ہوگی کہ آپ کے لیے لائف میں اپنے آپ کو, ابھی بھی اپنے بچوں کو آپ انجینئر نہیں بنانا چاہتے. پچھلے 5-6 سالوں میں دیکھ رہا ہوں ٹرینڈ کم ہوتا جا رہا ہے. کسی زمانے میں ماں باپ کہتے تھے انجینئر بناؤ, تو کبھی سوچا ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں اس خوابوں میں نہیں رہتا. اگر میں خوابوں میں رہتا ہوتا تو میں اپنے آپ کو جہاں پا رہا ہوں مڈل کلاس سے تعلق رکھ کے, اور جہاں میں کھڑا ہوں, تو میں کبھی یہاں تک نہ پہنچتا. میں پریزنٹ اور فیوچر میں رہنا چاہتا ہوں,
میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا انجینئر پریزنٹ اور فیوچر میں رہے. ہمارا انجینئر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارے بڑے کہتے ہیں جب میں ایسے تھا تو ایسے ہوتا تھا. بھائی اب وہ نہیں ہوتا. جب میں پڑھتا تھا سلائڈ رول تھا, اب اے آئی ہے. اس وقت یہ نہیں تھا, اب گھنٹے میں نالج سب کے پاس آ جاتا ہے. تو چینج, ہم مینٹلی چینج کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم نے غلط ہوپ دینی شروع کر دی. نعرے, زور زور سے نعرے, اور نعرے بھی ویسے جس سے لوگوں کی ہوپ ختم ہو گئی. تو میرے انجینئر بھائیوں, اس وقت سٹرگل کس کی ہے؟ یہ سٹیٹس کو کی اور فارورڈ تھنکنگ کی. یہ سٹرگل اس لوگوں کی ہے جو نہیں چاہتے ہیں کہ لوگ فارورڈ تھنکنگ ہو. یہ سٹرگل اس لوگوں کی ہے جو لالی پاپ دے کے اپنا ٹائم کو نعروں کی شکل میں دیکھ کے میرے انجینئر کو ہوپ سے بالکل دور کر رہے ہیں. میں اور میرا پینل صرف ایک چیز پہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ میں فالس ہوپ کا عادی نہیں ہوں. میں نے آپ کو کوئی آدمی ایک ماہ سے مجھ سے بتائے کہ وسیم نے کبھی کسی انجینئر کو کوئی ایسی ہوپ دی ہو اور ایسا کمپرومائز کیا ہو, میں ایسے الیکشن میں کبھی نہیں جانا چاہتا. مجھ کو کہا جاتا ہے وسیم آپ نے الیکشن جیتنا نہیں ہے. میں الیکشن جیتوں گا آپ لوگوں کی مدد سے. آج میں الیکشن ساؤتھ سے جیت چکا ہوں. میرا میسج, میری آواز ینگ انجینئر بن چکے ہیں. تو مجھے کیا ضرورت ہے ایسے وعدے کرنے جس سے میں ان کو مایوسی میں ڈالوں؟ کیوں ڈالوں؟ مجھے بتائیں کہ کیوں ڈالوں میں. پھر جب ڈالوں اور میں جیت جاؤں اور میں آپ کی وعدوں کی پاسداری نہ کر سکوں تو میرا کریکٹر کیا ہے؟ کہ میں نے اپنی سیٹ کے لیے پی سی میں جانا تھا. مجھ کو ایک آدمی کہتا ہے میرے پاس 100 ووٹ ہے وسیم صاحب, تو میری یہ ڈیمانڈ ہے. کیا میں اس طرح کے وعدے کروں؟ کیا مجھے زیب دیتا ہے کہ میں آپ کی تقدیر بدلنے کا نعرہ لگاؤں اور جیتنے کے لیے ایسے کمپرومائزز کروں اور بعد میں وہ پورا نہ کر سکوں؟ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں, جن ینگ انجینئرز نے میرا ساتھ دیا ان سب نے کنفیس کیا کہ اس بندے سے پرائر الیکشن کوئی وعدہ نہیں لے سکتے ہم. یہ آپ سوشل میڈیا پہ جا کے دیکھیں کہ وائی سی اے, دوسری ایسوسیشنز نے میرے ساتھ نیگوشیشن کی. میں نیگوشیشن سے گھبراتا نہیں ہوں. میں اپنے تجربے کے ساتھ اگلے کو کنونس کرتا ہوں. میں پی ای سی میں لاجک لانا چاہتا ہوں. میں پی ای سی کو اسمارٹ آرگنائزیشن بنانا چاہتا ہوں. میں پی ای سی میں وہ چیزیں لانا چاہتا ہوں جو آپ کا خواب ہے. میں پی ای سی کو ایسی انسٹیٹیوشن بناتا چاہتا ہوں کہ جب میں گورنمنٹ پہ پاس جاؤں تو میں اس کو کہوں میری پی ای سی کو دیکھو, میری پی ای سی کو دیکھو, اس کی گورننس کو دیکھو, اس کے ریفارمز کو دیکھو, اس کے اندر تمیز اینڈ ٹرسٹ کی فضا کو دیکھو. میرا اندر پی ای سی کے آئے تو وہ کہے کہ وی آر بیٹر دین بیوروکریٹس, وی آر بیٹر دین آرمی سیٹ اپ. کیا ہم نہیں کر سکتے؟ انجینئر ایک واحد پروفیشن ہے جو لوگوں میں خوشیاں پیدا کرتا ہے, لیکن ایک واحد پروفیشن ہے جو سب سے نیچا اور اپنے ملک کے اندر محسوس کرتا ہے کہ ہم سب سے ڈی گریڈڈ ہیں. ڈاکٹر کے پاس تب جاتا ہے آدمی جب وہ بیمار ہوتا ہے. پولیس کے پاس تب جاتا ہے آدمی جب جھگڑا ہوتا ہے. کبھی سوچا ہے کہ انجینئر کب جاتا ہے؟ انجینئر خوشحالی,
प्रोग्रेस वो किसी के पास नहीं जाता, उसके पास आता है। और फिर भी हम बेयारो मददगार, फिर भी रहमो करम पे किसी के। गुरमानी साहब, अगर ताली मारनी है ना तो इस तरह की ताली मुझे पसंद नहीं है। ताली मारो, गुरमानी साहब ने ताली मारी है, बड़ी देर से कोशिश कर रहे ताली मनवाने की, मगर अगर हम अपना इजहार नहीं कर सकते तो फिर मत मारो ताली। अब मुझे ताली मार के दिखाओ, 1 मिनट की ताली। ये जो नहीं मार रहे हैं ये मेरे साथ नहीं है। अगर आप मेरे साथ हो तो प्लीज क्लैप फॉर हाफ ए मिनट। हम पीईसी को आपकी तालियों में इंशाल्लाह एक ऑर्गेनाइजेशन बनाएंगे। ये हुई बात। ये किस लिए तालियां मारी, सीढ़ियां मारी जा रही हैं? मेरे दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लूँगा, लेकिन वो मैं रह नहीं सकता ये क्या है बगैर कि हम जिस गड्ढे में खड़े हैं उससे बाहर निकलना है, अपने आप को चेंज करना है। अगर हमने चेंज ना किया, लोग कहते हैं हम ये कर देंगे, मैं कहता हूँ हम ठीक होंगे, हम बहुत से लोगों को ठीक कर देंगे। हमारे नारे, हमारे डिमांड्स तब पूरे होंगे जब हमारा वकार होगा। जब हमारा वकार होगा तो हमारा इंजीनियर खुशहाल होगा। अब आप देखें, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को देखें। मैं क्योंकि रिपीट नहीं करना चाहता, लेकिन दुनिया टोटल बदल गई है। हमारा जो यंग इंजीनियर है उसको पाकिस्तान में नौकरियों की कमी महसूस हो रही है। हमारा कोई कॉन्ट्रैक्टर पाकिस्तान से बाहर काम नहीं करता, हमारा कंसल्टेंट पाकिस्तान से बाहर काम नहीं करता, हमारा इंजीनियर एक डीसी और एसी के नीचे एज पीडी वो होता है, हमारा इंजीनियर काम करता है। ये मसाइल हैं। आपको वो बंदा चाहिए जो आपका वकील अच्छा हो, आपका एम्बेसडर अच्छा हो, जो बहस कर सके, अपना काम जानता हो, खुद काम करना आता हो, ब्यूरोक्रेसी पे डिपेंडेंट ना हो। मैं आज के आपके इस महफिल को मैं बताता हूँ कि ये सब कुछ मैं करता हूँ, मैं खुद करता हूँ। इसलिए आपको यकीन होना चाहिए कि अगर आपने मुझे पीसी में धक्का दे दिया तो मैं बहुत से लोगों को धक्का दूंगा आगे। मेरा धक्का बहुत महंगा पड़ेगा लोगों को। क्यों? अभी भी मैं जवान हूं। तो ये आज का जलसा, इसको जलसा कह लें, जो कि मैं फ्रैंकली मैं बताऊं कि मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म लगाना चाहता हूं कि वोटिंग में आप 15% पे आप सिलेक्ट कर लेते चेयरमैन। व्हाई नॉट? व्हाट इज द प्रॉब्लम? प्रॉब्लम ये है कि हमारा रिफॉर्म्स का एजेंडा नहीं है। हम 15% पे कर लेते। क्या हमें कुछ चेंज करना चाहिए? करना चाहिए। हमें बहुत सी चेंजेस करने चाहिए, उसके लिए कमिटमेंट चाहिए। उसके लिए आपको कमिटमेंट चाहिए। आपको एक ऐसा आदमी चाहिए जो ना करनी भी जानता हो। मेरे में काफ़ी ना करने की आदत है, मैं अपनी ना पे खड़ा भी रहता हूँ। इसका फ़ायदा होता है। आपने सरकार में और इधर उधर यस मैन बहुत देखे हैं। मजबूरियाँ हैं, हमें इससे निकलना है, आदमी को ट्रेन करना है। मैं चाहता हूं कि मेरा इंजीनियर मिड कैरियर भी ट्रेंड हो। मैं चाहता हूं कि मेरा मिड कैरियर की स्किल्स बढ़ी हो। मैं चाहता हूं कि अर्ली कैरियर की प्लानिंग हो। इंजीनियर को कोई ओन करे। अनफॉर्चुनेटली कोई ओनरशिप नहीं है। मैं चाहता हूं एक साल, पहला साल इंजीनियर का जब दिमाग छोटा होता है उसका, वो बाहर निकलता है, उसको तो गुरमानी साहब कमरे में पानी भी नहीं पिलाते। बड़ा कल्चर ऐसा है। और भी बाहर खड़ा हो, वो बेचारा जूते भी फटे हुए, माँ ने 10 लाख रुपया दे के पढ़ाया, वो बेचारा इस ख्वाब में था कि गुरमानी साहब उसको कुर्सी देंगे, चाय का पानी पिलाएंगे, इज्जत देंगे। नहीं देते। क्यों? ये कल्चर है। हमने अवेयर नहीं किया।
اگر آپ اپنے بچے کی عزت نہیں کریں گے، میں سرکار کے بندوں سے کہتا ہوں، میں نے جیسے ابھی بتایا اس نے کہ میرے کمرے کا دروازہ نہیں ہے، صرف یہ نہیں کہ آج دروازہ نہیں ہے، 35 سال سے دروازہ نہیں ہے، 35 سال سے دروازہ نہیں ہے. کیوں؟ میرا ایم ڈی بننے سے میرا کچھ سر کے پار تو نہیں لگ گیا ہے. اگر آپ لوگوں کی خوشیوں میں خوشیاں بانٹو. ایک بچہ جب باہر آتا ہے اس کے بہت خواب ہوتے ہیں، آپ اس کا خواب توڑتے ہیں. ہم جو ملک کو بتاتے ہیں، جو سوسائٹی کو بچاتے ہیں، جو یہ روشنیاں دیکھتے ہیں، یہ جو چیزیں دیکھتے ہیں، انجینئر کام کرتا ہے. ہم نے کبھی ریلائز نہیں کرایا کہ بھائی ہم نے پہلے اپنے آپ کو نہیں کرایا ریلائز، تو باہر کیا کروائیں گے. اسسٹنٹ کمشنر نکلتا ہے، سلوٹ پڑتا ہے، وہ اس کو جگہ دیتا ہے کتنے کامن کے ہو. آرمی والا نکلتا ہے، وہ کہتا ہے کتنے کامن کے ہو. کوئی اور ہوتا ہے، ہمارا انجینئر جو بیچارہ جون سا ہے وہ بھی یاروں مددگار ہوتا ہے، اس کو اونی کوئی نہیں کرتا، پھر وہ ایسے ہی گرو ہوتا ہے. دیکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ دس از دی پرابلم آف اوور پروفیشن. نو باڈی اونز اٹ. ایٹ دی ایج آف 20 ہی کمز ود دا ڈریم، اور اس کی ڈریم ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ کہتا ہے مجھے ایس ڈی او لگا دو، اگر مجھے سرکار میں لگا دو. آج کا ایک انجینئر پاکستان میں بیٹھ کے دنیا کا کام کر سکتا ہے. ہمیں چینج کرنا ہے. ہم نے اس کو بتانا ہے کہ تم لائن مین نہ لگو، تمہیں سکلز چاہیے. یہاں آج مجھے ایک بچہ ملا، وہ کہہ رہا ہے جی میں میپکو میں لائن مین ہوں اور میں انجینئر ہوں، لائن سپرڈنٹ، لائن مین، سوری جو بھی ہے، اس نے مجھے کچھ کہا. میں کہتا ہوں کیا اس کی مجبوری کا فائدہ سوسائٹی نے، اس کے ماں باپ کیا سوچتے ہوں گے کہ ہم نے بچے کو پڑھایا تھا. تو کس کا فرض ہے؟ یہ میرا، رمانی صاحب کا، خالد صاحب کا. وی شوڈ بی تھنکنگ آن دوز لائنز. درد نہیں ہوگا تو آگے کام نہیں چلے گا، اونرشپ نہیں ہوگی کام نہیں چلے گا. زندگی کے دن تو گزر ہی جانے ہیں، لیکن پروفیشن خراب ہو رہا ہے. چیزیں بدل چکی ہیں، اس کو ریلائز کرانا پڑے گا. ہمارے سینئرز کو بھی سوچنا پڑے گا کہ یہ سیم ورڈ نہیں ہے، جو ہم سوچتے ہیں ویسا نہیں ہے. فاسٹ چینجنگ، یہ ہر سال میں 2 دفعہ چینج ہوتا ہے. ٹیکنالوجی چینج ہوتی ہے. بچہ رات کو پوری دنیا میں گھومتا ہے اور آپ کہتے ہو میں 1932 میں ایسے ہوا تھا، 1935 میں ایسے ہوا. ہی از لیسٹ اسپاٹڈ. اس کی آپ پاپولیشن دیکھیں، وہ آپ سے زیادہ ہو رہی ہے. آپ اس کو ابھی بھی اس کو کہتے ہیں کہ تم ایسے کرو، ایسے کرتے تھے. تو بھائی اس کو چھوڑ دو اس کے حال پہ. اس کے لیے ٹریننگ پروگرام بناؤ، اس کے مواقع پیدا کرو. اس کو کہو کہ آپ نکلو. ایک انجینئر ملک سے باہر جاتا ہے 100 مزدور کے برابر آتا ہے. ہم نے انجینئر کی کیپیسٹی بڑھانی ہے تاکہ وہ ارن کر سکے. جب تک مڈل کلاس نہیں مضبوط نہیں ہوگی، پاکستان مضبوط نہیں ہوگا. مڈل کلاس میں اور میرے بچے اور ان کے بچے یہ سب سے بڑے ہیرے ہیں. ہم ان کو ضائع کر رہے ہیں. میں نے 15,000 کلومیٹر سفر کیا ہے. اتنے خوبصورت چہرے، بچے، نالج. میں ٹائم نہیں ہے، میں ایگزامپل دے سکتا ہوں کہ میں نے ایسے ایکسپیریمنٹ دیکھے ہیں. قسم سے صرف ان کو مینٹورشپ، ان کو تھوڑا سا پش کرنا، اس کو انوائرمنٹ کرنا. میں نے ٹیسٹ کیا ہے، میرے ساتھ تھے لوگ، ڈاکٹر صاحب ساتھ تھے، گواہ ہیں. آئی ٹیسٹڈ پیپل. مایوسی صرف یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم کیا. ایک بچہ کہہ رہا ہے میری شادی نہیں ہو رہی، مجھے نوکری نہیں مل رہی. اب اس کی شادی کا بندوبست کیسے کیا جائے مجھے نہیں سمجھ آ رہا. تو اس طرح کے سائیکولوجیکلی یہ کھانا یہ ڈسپلن نہیں ہونا چاہیے. یہ دیکھیں سب کو ملے گی روٹی. میرا خیال ہے کیونکہ میرے کمپیٹیٹر کے جلسوں میں ایسے ہوتا تھا تو مجھے بڑا برا لگتا ہے کہ جلسوں میں اینڈ پہ اس طرح کی حرکت ہوتی ہے. انجینئرز کو بیہیو کرنا پڑے گا، ڈسپلن ہونا پڑے گا. تو میں اب زیادہ تقریر نہیں کروں گا کیونکہ ہمارا ٹریڈیشن ایسی ہے کہ جب کھانا ہوتا ہے تو اس پہ ایسے گرتے ہیں جیسے انہوں نے کبھی کھانا کھایا ہی نہیں. تو میرے بہنوں بھائیوں،
18 अगस्त को निकलें, वोट डालें और आपने मेरे पर इत्मीनान करें। इंशाअल्लाह आपको मायूस नहीं करूँगा। आपकी जो उम्मीदें हैं उसमें कुछ ना कुछ किरणें ज़रूर डालूँगा। मैं डिटरमिन्ड हूँ कि इसको ठीक करने के लिए पॉलिसी और रेगुलेशन वो प्रायोरिटी होगी और आपको ये काम पहले 6 माह में नजर आ जाएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।